اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ دہر آیات نمبر 5 اور 6۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 5۔ ان بے شک، ابرار نیکوکار، نیک کام کرنے والے، یشربون وہ پیتے ہیں، من سے، کاسن پیالہ، جام، کانا ہے، مزاج یا ذائقہ، ہا اس کا، کافورا کافور یعنی کافور جیسا۔ آیت نمبر 5 کا بامحاورہ ترجمہ۔ جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ آیت نمبر 6۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا۔ لفظی ترجمہ۔ عین چشمہ ہے، ایک چشمہ، یشرب پیتے ہیں، بہا ساتھ اس کے یعنی اس سے، عباد بندے، اللہ عباد اللہ اللہ کے بندے، یفجرون وہ پھاڑ کے لے جاتے ہیں، چیر کے لے جاتے ہیں، ہاں اس کو، تفجیرا پھاڑ کر لے جانا۔ آیت نمبر 6 کا بامحاورہ ترجمہ۔ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالیں گے۔ آیات نمبر 5 اور 6 کی شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ آل رسول کی فضیلت پر ایک بہت بڑی سند کا مقام رکھتی ہیں، ایک سرٹیفکیٹ ہے ان کی فضیلت کا۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے جب وہ بچے تھے، تو پیغمبر ان کی عیادت کے لیے آئے اور یہ فرمایا کہ اے ابو الحسن، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کی شفا کے لیے نذر مانو۔ تو اس پر جناب امیر المومنین نے بی بی سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی فضا نے جو ان کی خادمہ تھیں نذر مان لی۔ جب دونوں بچوں نے شفا پائی تو وہ 3 دن روزہ رکھیں گے، یہ انہوں نے منت مان لی، نذر مان لی۔ اور بعض روایات کے مطابق امام حسن اور حسین نے بھی کہا کہ ہم بھی نذر مانتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ دونوں شفا یاب ہو گئے، لیکن اب حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ کھانے کا سامان موجود نہ تھا۔ امیر المومنین 3 سا جو قرض لے کر آئے۔ ایک پیمانہ ہے ناپنے کا وزن کو، تو 3 کلو آپ سمجھ لیجئے آج کے حوالے سے، جیسے جو قرض لے کر آئے بی بی فاطمہ نے
اس میں سے 1/3 یعنی 1/3 اس میں سے جو لیے، آٹا پیسا اور روٹیاں پکا دی۔ اس دوران ایک سائل آ گیا دروازے پر، اس نے کہا السلام علیکم یا اہل بیت محمد، میں ایک مسلمان فقیر و مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، خدا تمہیں بہشتی کھانے دے۔ ان سب نے مسکین کو اپنے اوپر ترجیح دی اور اپنا اپنا حصہ اس کو دے دیا، اور اس رات انہوں نے صرف پانی سے افطار کیا۔ اب دوسرے دن بھی انہوں نے روزہ رکھا، اور افطار کے وقت جب اسی طرح کھانا تیار ہوا تو ایک یتیم گھر کے دروازے پر آ گیا۔ اس دن بھی ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور اپنا کھانا اس کو دے دیا، پانی سے افطار کر لیا اور پھر تیسرا روزہ رکھ لیا۔ تیسرے دن افطار کے قریب ایک قیدی گھر کے دروازے پر آیا، پھر سب نے اپنے اپنے حصے کا کھانا اس کو دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو علی نے حسن حسین کا ہاتھ پکڑا اور پیغمبر کی خدمت میں آئے۔ جب پیغمبر نے دیکھا کہ وہ بھوک کی شدت سے کانپ رہے ہیں تو انہوں نے جب یہ حالت دیکھ لی تو فرمایا تمہاری یہ حالت جو میں دیکھ رہا ہوں میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب آپ بی بی فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ مختومہ عبادت کے لیے محراب میں کھڑی ہے اور بھوک کی شدت سے ان کا پیٹ پشت سے لگا ہوا ہے، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں۔ پیغمبر کو بہت دکھ ہوا۔ اسی وقت جبریل نازل ہوئے اور کہا اے محمد یہ صورت لیجئے، خدا ایسے اہل بیت کے لیے آپ کو مبارکباد دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر یعنی سورہ حل عطا تلاوت کی۔ یہ جو گفتگو کی گئی ہے، یہ جو بیان کیا گیا ہے، جو حدیث بتائی گئی ہے جس میں یہ سب چیزیں بتائی ہیں، یہ ریفرنس لیا گیا ہے کتاب الغدیر سے۔ اور چاہے اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں، اہل سنت کے مشہور علماء میں سے 34 افراد نے انہی روایات پر اکتفا کیا ہے۔ اب جو شیعہ علماء ہیں وہ تو متفق ہیں اس بات پر کہ پوری کی پوری سورہ اہل بیت کے شان میں ہی نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایسا ہے کہ آیات نمبر 5 اور 6 کے حوالے سے اگر ہم الفاظ پر کچھ غور کریں تو اس میں ابرار کا لفظ آپ دیکھ سکتی ہیں۔ ابرار دراصل جمع ہے بر کی، اور یہ لفظ بر استعمال ہوتا ہے وسعت اور پھیلاؤ کے لیے، اسی لیے بڑے بڑے صحراؤں کو بر کہتے ہیں۔ اور چونکہ نیک افراد کے اعمال معاشرے پر بڑے گہرے اثرات اور نتائج رکھتے ہیں، لہذا اس لفظ کا ان پر اطلاق ہوتا ہے۔ بر نیکوکاری اور خیر نیکی، یعنی بر اس نیکی کے معنی میں ہے جو توجہ کے ساتھ ملی ہو، جبکہ خیر عام معنی رکھتا ہے۔ پھر ادھر لفظ آیا ہے کافور،
کافور کے لغت میں بہت سارے میننگز مل جائیں گے. دراصل یہ ایک اچھی خوشبو ہے. کافور کے معنی ہے اچھی خوشبو. اسی طرح سے ایک خوشبودار گھاس ہوتی ہے، اسے کافور کہتے ہیں. اس کی بو تیز ہوتی ہے اور طبی کاموں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بدبو کے توڑ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال جنت کی جس شراب کا تذکرہ کیا گیا ہے، جسے شراب طہور، ہم فی الحال تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں، لیکن آگے جا کر یہ واضح ہو جائے گی اور بھی. تو یہ بہت ہی معطر اور خوشبودار ہوتی ہے، جس سے قوت ذائقہ اور بہتر ہوتی ہے، اس سے لذت ملتی ہے، اور سونگھنے کی اس قوت شامہ بھی اس سے بہتر ہوتی ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ کافور جنت کے ایک چشمے کا نام ہے، لیکن یہ محسوس ایسا نہیں ہو رہا اس آیت سے، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ اس کی آمیزش ہوگی. ظاہر یہ ایک الگ سی چیز ہے جس کی آمیزش ہوگی اس پانی میں یا اس مشروب میں جو بھی دیا جائے گا. دوسری طرف اس بات کی طرف بھی ذرا دھیان اگر دیں کہ کافور کفر سے بھی نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ڈھانپنا. اور اس کی کیا وجہ ہے پھر؟ وہ یہ ہے کہ کافور کے لیے اسلام کا انتخاب، یعنی اس کو کافور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے درخت کا پھل ہے جو غلافوں کے درمیان میں چھپا ہوا ہوتا ہے، ڈھانپا ہوا ہوتا ہے. اور بعض لوگوں نے کافور کی تعبیر کو اس کی حد سے زیادہ سفیدی اور ٹھنڈک کی طرف اشارہ سمجھا ہے، کیونکہ عام کافور بھی ٹھنڈا اور سفید ہوتا ہے. اس کے بعد سفیدی اور ٹھنڈک کی طرف اشارہ ہے اس میں، لیکن دیکھا جائے تو جو پہلا ذکر کیا گیا ہے کافور کے بارے میں وہ زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد اگلی آیت میں، یعنی آیت نمبر 6 میں جس چشمے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ شراب طہور کا ایک جام ہے. یہ ایک خاص چشمہ ہے جس سے خدا کے بندے پئیں گے. یعنی جس مشروب کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک خاص چشمہ ہے جس سے خدا کے خاص بندے پئیں گے اور اسے جہاں چاہیں گے جاری کر لیں گے. یہ اس طرح سے یہ چشمہ ابرار اور عباد اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جہاں کہیں سے ارادہ کریں گے وہیں سے وہ پھوٹ پڑے گا. اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے اس کی تعریف و توصیف میں فرمایا، یہ ایک ایسا چشمہ ہے جو پیغمبر اسلام کے گھر میں ہے اور وہاں سے تمام انبیاء اور مومنین کے گھروں میں جاری ہوگا. جس طرح دنیا میں علم و رحمت کے چشمے رسول پاک کے گھر سے اللہ کے بندوں کو اور اچھے لوگوں کو ملتے ہیں، تو لگتا ہے آخرت میں بھی جو اس کا پروگرام ہے وہ اسی طرح کا ہی ہے
کہ خدا کی شراب طہور کا چشمہ اسی بیت وحی سے پھوٹے گا اور اس کی شاخیں مومنوں کے گھروں تک جائیں گی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں جن کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، خاص قسم کی معطر شراب طہور کا ذکر ہوا ہے، اور یہ شاید اس بنا پر ہے کہ محشر کے حساب سے فارغ ہونے کے بعد پہلے ہی قدم میں جو جنت میں رکھیں گے تو اس شراب کے پیتے ہی ہر قسم کے غم و اندھو، پریشانی اور علائش کو اپنی جان سے دھو ڈالیں گے اور حق تعالیٰ کے عشق سے سرمست ہو کر جنت کے باقی نعمتیں ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ مختصراً یہ کہ آیات نمبر 5 اور 6 میں پروردگار نے ابرار کے لیے اجر کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس سے پچھلی آیات میں ان لوگوں کے لیے قید، توق اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں جو ذکر کیا گیا تھا ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اور کیا ہوگا، ان کے لیے توق ہوں گے، زنجیریں ہوں گی۔ تو پروردگار بڑا ہی رحیم ہے، جہاں پر وہ عذاب کا تذکرہ کرتا ہے وہیں پر ہی اگلی ہی آیت میں وہ ابرار کا ذکر کر کے ان نعمتوں کا تذکرہ ضرور کر دیتا ہے جو اللہ کے فرما برداروں کو ملیں گے، ابرار کو ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحیم و کریم ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی آیت پڑھ کر اور خوف میں مبتلا ہو جائے، ساتھ ہی پروردگار خوشخبری بھی سنا دیتا ہے کہ اگر کوئی خوف زدہ ہو تو وہ اللہ سے نہیں ہو بلکہ اپنے ان اعمال سے ہو جن کی بنا پر وہ سزا ان کو دی جائے گی۔ تو اسی طرح سے ساتھ ہی وہ جنت کی خوشخبری بھی دے دیتا ہے جہاں جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، اور جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے وہ بتاتا ہے کہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنا پر ان کو یہ جگہ مل رہی ہے، یہ مقام مل رہا ہے۔ تو یہ واضح کر دیتا ہے پروردگار کہ اگر کوئی کفر کرے گا تو ایسا ہوگا، اور اگر کوئی شکر گزاری کرے گا تو پھر اس کا انجام ایسا ہوگا۔ پروردگار ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح سے فہم قرآن حاصل کر سکیں جس طرح وہ چاہتا ہے، جو حق ہے ایسا علم حاصل کرنے کا۔ آمین یا رب العالمین۔